حرام آمدن والے کے گھر میں کھانا پینا، جس گھر میں حرام پیسہ سود وغیرہ کا آتا ہو، اس گھر میں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ شاکر شاہ انڈیا سے۔ دیکھیں، کسی کے گھر کھانا کھانے کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کو کھلا رہا ہے نا، اس کی آمدن میں اگر زیادہ تر حلال ہے، کچھ تھوڑا سا حرام ہے، تو پھر آپ کے لیے اس گھر سے کھانا کھانا جائز ہے۔ اور اگر زیادہ وہ حرام کما رہا ہے، حلال کم ہے، تو پھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اصول ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر اس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے تو کیا سارا ہی سود پہ چل رہا ہے وہ گھر، تو پھر تو جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سارا سود پہ نہیں چل رہا، ان کی باقاعدہ پراپر جاب ہے، کوئی جائز کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ داڑھی کو برا کہنا کیا کفر ہے؟ اگر داڑھی کے بارے میں کوئی شخص یوں کہے کہ اس سے انسان برا لگتا ہے، تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ عبد الباسط کشمیر سے۔ دیکھیں، یہ جملہ تو کفریہ ہے، سنت ہے، اس کا گویا پورا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ اگر کسی نے ایسا جملہ کہا ہے تو وہ ایمان کی بھی تجدید کرے اور نکاح بھی احتیاطاً دوبارہ پڑھے۔ تو یقینی طور پہ تو نہیں فتویٰ دیا جا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے، کس نیت سے وہ کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ خطرناک بہت ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور اللہ سے استغفار بھی کرے، اور اگر نکاح ہے تو احتیاطاً دوبارہ نکاح بھی پڑھائے۔ دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا، کیا کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بنت حوا لاہور سے۔ نہیں جی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کا دل رکھنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے۔ توریہ کا مطلب یہ کہ آپ کوئی بات کریں اور آپ کی نیت کچھ اور ہو اور سامنے والا اس کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہو، تو اس طرح گول مول بات، جس کو ٹوپی کرانا کہتے ہیں، تو اس طرح کی تو چیزوں کی گنجائش ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ بچے کے کان میں اذان نہ دی تو اب کیا کریں؟ اچھا، میری ایک دوست غیر مسلم تھی، وہ مومن ہو گئی تھی اور ایک مسلمان سے شادی کر لی تھی۔ اس کا بچہ تب ہوا جب وہ 4 مہینے کے لیے اپنے میکے میں تھی، اور اس مجبوری کی بنا پر وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکی۔ اب اس کا بچہ 8 سال کا ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تسلیم دہلی سے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اس مسئلے کی پوری تحقیق نہیں ہے، تو بچے کے کان میں اذان کا حکم ہے۔ وہ ایسے تو اب اس نے اتنی اذانیں سن لی ہوگی، یہ مسئلہ آپ دوبارہ پوچھیں یا میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ میں اس مسئلہ آپ کا میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ قرآن مجید کی آن لائن تلاوت سننا، کیا موبائل وغیرہ میں آن لائن قرآن لگا کر سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتے ہیں، وہ بھی باعث ثواب ہے۔ فجر سے پہلے نوافل پڑھنا، کیا فجر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ نہیں جی، فجر کی نماز سے پہلے صرف 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور نفل نہیں پڑھ سکتے آپ۔ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے نا، فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو اس وقت 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل نبی کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ نبی کا عمل خود اس کی دلیل ہے، حالانکہ آپ نماز پہ بہت حریص تھے، تو نبی کا عمل اس کی دلیل ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔